اللہ توفیق عطا فرمائے حرمین کی زیارت کی، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حرمین جانا چاہیے، اور حج فرض ہو تو جلد ادا کرنا چاہیے۔ اور آج حج فرض ہوتا ہے جوانی کا، جوانی کا حج ہوتا ہے، بڑھاپے کا بھی حج ہوتا ہے، لیکن بڑھاپے میں آدمی حج کرتا ہے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، کبھی رستہ نہیں ملتا، کبھی کھانا نہیں ملتا، کبھی گم جاتا ہے، اور اپنے ساتھیوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ تو حج آدمی کو جوانی کے اندر کرنا چاہیے۔ میں نے حج کیا ہے 1994 میں، 1994 میں جب میری عمر 23 یا 24 سال تھی، بالکل شباب تھا۔ اور میرے حج کا واقعہ بہت عجیب ہے۔ میں اس وقت سفر پہ تھے ساؤتھ افریقہ، وہاں گئے تو ہم چونکہ دینی سلسلے میں گئے تھے، تو میرے سفر کے امیر ایک اور عالم تھے، مولانا صاحب تھے۔ رات کو سوئے تو رات کو میں نے خواب دیکھا کہ میں حج میں جانا چاہ رہا ہوں اور پس و پیش ہو رہی ہے۔ سفر کے امیر تو اور تھے، یہ اللہ کا عجیب نظام ہے۔ میں صبح اٹھا تو میرے سفر کے امیر صاحب مجھے خود کہتے ہیں، مولانا صاحب آپ حج کرنا چاہو تو بے شک کل کو یہ نہ کہنا کہ میں رکاوٹ بنوں۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اب ساؤتھ افریقہ سے امبیسی رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی پاکستان کے بندے کا یہاں سے حج کا ویزا نہیں لگتا۔ چلو جی اب کیا کریں؟ کہا جی زامبیا جاؤ۔ پہلے زامبیا کا ویزا ایئرپورٹ پہ پاکستان کو ملتا تھا، بعد میں قانون بدل گیا کہ ویزا لے کر آؤ، ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا۔ تو ساؤتھ افریقہ سے زامبیا لوساکا جو ان کا دارالحکومت ہے وہاں کی ٹکٹ لی، اور احتیاطاً ریٹرن ٹکٹ بھی لے لی تاکہ ویزا مل جائے کچھ دنوں کے لیے۔ آگے وہاں سے حج کا ویزا لیں گے امبیسی سے اور آگے نکل جائیں گے۔ جب ایئرپورٹ پہ میں اترا اور ساؤتھ افریقہ سے ایک میزبان نے ان کو فون کیا، وہ غسل خانے میں غسل کر رہے تھے، ان کی اہلیہ نے فون سنا، اس نے کہا میں بتا دیتی، وہ بتانا بھول گئی۔ تو میں ساؤتھ افریقہ زامبیا ایئرپورٹ پہ اتر گیا، آگے گیا تو بندہ لینے کے لیے نہیں آیا، اور وہ جو ایئرپورٹ والے تھے انہوں نے کہا یو گو بیک، واپس جاؤ، آپ کے پاس یہاں کا ویزا نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے اتنی وقت تو میں باہر کسی کو فون کر لوں، کہا کر لو۔ پاسپورٹ انہوں نے رکھا، میں نے باہر فون کیا تو انہوں نے کہا اب تھوڑی دیر ٹھہرے میں آتا ہوں۔ ویسے نہیں دیتے لیکن پتہ نہیں $5,000 یا $10,000 ہے، وہ ضمانت کے طور پہ رکھے تو کچھ گنجائش نکلتی ہے۔ تو وہ بھی واپس آ رہے تھے، ہماری وہی فلائٹ واپس جا رہی تھی، تو میرا بیگ رکھا اور واپس ساؤتھ افریقہ بھیج دیا۔ ساؤتھ افریقہ گئے تو وہاں کا ویزا بھی ختم تھا، وہاں سے باہر نہیں جا سکتے تھے، اب کیا کریں؟ تو وہاں سے پاسپورٹ بھیجا کہ بھئی کینیا کا ویزا مل جائے، تو پھر وہاں سے کینیا کا ویزا لگوایا۔ میں نیروبی اترا، جب نیروبی گئے تو میرا پہلا سفر تھا، اور وہاں لینے والا میں نیروبی کسی کی سفارش پہ تھا، ویسے میرا براہ راست ان سے تعلق نہیں تھا۔ تو انہوں نے ایک رات مجھے اپنے گھر میں رکھا اور صبح مجھے ایک مدرسے میں چھوڑا اور کہا جی ہم صبح ویزے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا جی ویزا تو لگ جائے گا، لیکن وہ انجیکشن لگانا ہوتا ہے نا، ملیریا والا پتہ نہیں کیا انجیکشن ہوتا ہے، وہ لگانا ہوتا ہے، تو اس کا کیا کریں؟ مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا، میرا خیر پاسپورٹ چلا گیا، آج کا ویزا لگ گیا، اور ملیریا کو نے انجیکشن بھی لگا دیا، اور اتنے دن پہلے ہونا چاہیے، مجھے کچھ پتہ نہیں اتنے دن پہلے کیسے دخیل لگا۔ انہوں نے کہا جی یہاں سے ایتھوپیا ادیس بابا یہ ٹکٹ کنفرم ہے، اور اگلی جو ٹکٹ ہے وہ کنفرم نہیں ہے، ویٹنگ لسٹ پر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا وہ کیا تاخیر انتظار میں نے کہا دے دو۔ یہاں سے ہمارا ٹکٹ اوکے ہو گئی، اور وہاں سے آگے گئے تو اللہ نے کرم کیا، وہاں سے بھی اللہ پاک نے انتظام فرما دیا، ایوں میں مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ اور گرمی کے حج، اور میں اتنا غریب تھا کہ میرے پاس دم تمتع کے پیسے نہیں تھے، میں نے 10 روزے وہاں پر حج کے اندر رکھے، اور پیسے میرے پاس مکہ سے میں نہ جانے کے نہیں تھے۔ واللہ العظیم میں مکہ سے میں نہ بس کے پیچھے لٹک کر گیا ہوں، لیکن جوانی تھی نا، میں یہ بات بتا رہا ہوں، جوانی تھی، گرمی کے روزے بھی محسوس نہیں ہوئے، اور مکہ سے میں نہ بس کے پیچھے لٹک کے حج کرنا بھی محسوس، کچھ پتہ ہی نہیں چلا، نہ خیمہ نہ رہنے کی جگہ، درختوں کے نیچے رہتے تھے، وہاں لسی پانی پیتے تھے، اور حج کر کے اللہ کے کرم سے بس واپس بھی آ گئے۔ تو خیر میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جوانی کا جو حج ہے اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے، جوانی کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ اللہ جوانی میں عبادات کی توفیق عطا فرمائے، تو پھر جوانی میں عبادت کرتے عادت بن جاتی ہے، اور بڑھاپے میں پھر انسان کو عبادت کا مزہ آتا ہے۔ فرمایا شاب و نشا فی عبادت ربہ، وہ شخص جس نے جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزاری ہو، جوانی خدا کی عبادت کے اندر گزار دے۔
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.